الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری حمزہ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن سے شفا۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں مفتی محمد غضنفر علی نقشبندی صاحب، ان سے آج ہم جانیں گے کہ پریشانیوں کا حل پریشانیوں کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ یہ آج کا ہمارا سوال ہے، تو قاری صاحب سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ قاری صاحب؟ الحمدللہ۔ قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ پریشانیوں کی آج کل جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں اور اس کا سدباب کیا ہے، ہم اس کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ وآلہ وسلم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان سکون ملتا ہے۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے، آرام ملے، لیکن پتہ نہیں لگتا کہ کس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں سکون ملے گا۔ دراصل ہم اللہ رب العزت کی ذات سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم دنیا میں اتنے جو ہے وہ مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہم کس کس پریشانیوں ٹینشنوں کا شکار ہیں، اور ہم دن رات جو ہے وہ اسی پریشانی میں گزار دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کا ذکر ایسی ایک عظیم چیز ہے کہ جس کی بدولت انسان جو ہے وہ آج کل کے دور میں بڑا پرسکون رہ سکتا ہے۔ ہم جب بھی کبھی پریشان ہوں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ہم ہر پریشانی کا حل اللہ کی ذات سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر میں شفا بھی رکھی ہے، اور قرآن و سنت کی تعلیم سے ہمیں ہر چیز کا حل ملتا ہے۔ جب بھی کبھی پریشانی آئے، وضو کریں، 2 رکعت نفل ادا کریں مسجد میں جا کر یا گھر میں، تو اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، اس کا حل جو ہے وہ نکل آئے گا۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اس کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا ہے۔ جو پیشانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے، پھر سارا دن وہ اوروں کے آگے نہیں جھکتی۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات آدمی کو۔ تو یقین جانیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے سے اللہ رب العزت یقیناً کرم نوازی فرماتا ہے۔ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور عرض کرتا ہے، مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیرا بندہ ہوں، بہت گناہ گار ہوں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے، مولا میری یہ پریشانی ہے تو حل فرما دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے عرض کرتا ہے، اے مولا تو میرا رب ہے اور میری یہ پریشانی ہے، اگر تو میری یہ پریشانی حل نہیں کرے گا تو میں کہاں جاؤں گا، میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ بندہ عرض کرتا ہے، مولا تیری بارگاہ کے سوا کوئی بارگاہ ہے ہی ایسی نہیں کہ جو میری پریشانی کا یہ حل کر سکے یا مجھے جو عطا کر سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ جب اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت فرشتوں پر فخر فرماتا ہے، فرشتوں کی محفل میں فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ کس محبت سے میری جو ہے وہ بارگاہ میں حاضر اور کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ مکمل تر توجہ میری طرف رکھ رہا ہے اور عرض کر رہا ہے، جاؤ فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اسے عطا کر دیا جو مانگتا ہے، تو یقین جانیں یہ حل ہے۔ تو یہ تو حل ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ہم نے، اور ایک حدیث پاک میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے گھروں کو قبرستان بنانا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو گھر نماز ذکر سے خالی ہو جائے وہ قبرستان کی طرح ہے۔ جس طرح قبرستان میں بندے کو خوف آتا ہے، بندہ جو ہے وہ ڈر محسوس کرتا ہے، بندہ بیماریوں کا شکار، ذہنی مریض بن جاتا ہے، اس طرح سے جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو، نماز یا قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو رہی ہو، تو وہ گھر جو ہے وہ قبرستان کی مانند بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں غور و فکر یہ کرنا چاہیے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ گھروں میں نماز کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے سنتیں ادا فرما کے جایا کرتے تھے۔ تو یہ ہماری پریشانیوں کا حل ہے۔ آپ ناظرین کرام سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پریشانیاں کس طرح سے حل ہوں گی، تو میں کوئی اور بات کر رہا ہوں۔ یقین جانیں یہ پریشانیوں کے حل کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ کوئی بھی پریشانی آئے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ دیکھیں، ہمارے پاس سونا ہو اور ہم وہ سونا لے کر کس کے پاس جائیں گے؟ لوہار کے پاس جائیں گے؟ نہیں، ظاہر سی بات ہے سنیار کے پاس جائیں گے، جو اس کو جانتا ہے، جو اس کی تخلیق کرتا ہے۔ تو ہمارا خالق و مالک اللہ رب العزت ہے۔
جب اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمیں بہتر سمجھتا ہے، وہ ہمیں بناتا ہے، وہ ہمارے سارے مسائل کو حل کرتا ہے، پھر جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے تو حل فرما دے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے تک پہنچنے کے مختلف جو ہے وہ مراحل بنائے ہیں کہ آپ نے میرے نیک بندوں کے تھرو سے آنا ہے میرے پاس، میرے جو ہے وہ محبوب کے ذریعے سے میرے پاس آنا ہے، اور یہ چیز ضروری ہے۔ ہم گھر میں اگر ہم نے کوئی بات منوانی ہو تو ہم اگر باپ سے ڈرتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے اپنے دادا ابو یا دادی امی سے بات کریں گے، ان کا جو ہے وہ ان کی سفارش دلوائیں گے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بڑی بلند و بالا ہے، اس کے پاس پہنچنے کے لیے ہمیں مختلف جو ہے وہ سہارے لینے پڑتے ہیں۔ تو ہم بیسیکلی اللہ کے گھر میں جب جاتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے پاک گھر میں اللہ کے کسی نیک بندے کے پاس جاتے ہیں، یا اللہ جو بندے تیری عبادت کر کر کے، تیری مان کے تیرے اتنے قریب ہو چکے، ہم ان کے پاس آئے ہیں، یا اللہ ان کے صدقہ سے کرم کر دے۔ ہم تیری پاک مسجد، پاک گھر میں آئے ہیں، یا اللہ ہم باوضو ہو کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں، یا اللہ اس اپنے بابرکت گھر میں آنے کی برکت سے میرا یہ مسئلہ حل کر دے، تو یقیناً مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ اہم چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چاہیے جب بھی ہمیں کوئی پریشانی آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر زبان پر جاری کر دیں، نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں، اور اپنے کام کو اللہ کے سپرد کر دیں، اور یوں عرض کریں جو قرآن پاک کی آیت بھی ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ یا اللہ میں اپنے تمام کام تیرے سپرد کرتا ہوں۔ بندہ جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیتا ہے اور اپنے ہر کام اللہ کی سپرد کر دیتا ہے، پھر رب فرماتا ہے بندہ جب اللہ کا بن جاتا ہے نا، جب بھی کوئی پریشانی آئے اللہ کے بن جائے۔ حدیث پاک میں من کان للہ فکان اللہ لہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرا بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، من کان للہ، جو میرا بن جاتا ہے میں اس کا بن جاتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں جو میرا بن جاتا ہے پھر ساری خدائی میں اس کے تابع کر دیتا ہوں۔ تو اب یہ کتنی آسان بات ہے، ہم سارا دن جو ہے وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں سکون کہاں ملے گا، پریشانی کا حل کہاں ملے گا۔ بھائی سکون اور پریشانی تو اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے پاک گھر میں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم جگہ جگہ پر جاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں ہے۔ بے شک آپ والدین کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں۔ یہ بات آزمودہ ہے، جب بھی کبھی آپ پریشانی پہ کوئی پریشانی ہے، یا آپ نے کہیں امتحان میں جانا ہے، کسی مشن پر جانا ہے، جانے سے پہلے اپنے والدین، اپنے والد صاحب یا والدہ کے پاس جائیں کہ امی جی، ابو جی، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرے لیے دعا کریں، میں اس امتحان میں، اس مشن میں جا رہا ہوں، یا میری یہ پریشانی آپ دعا کیجیے۔ یقین جانیں آپ والدین سے دعا کا کیا کر جائیں، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کے دروازے کھول دے گا۔ اور اس کے لیے ایک سب سے بہتر طریقہ کیا ہے، جب بندہ جس سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کا اکثر ذکر کرتا ہے، من احب شیئا فاکثر ذکرہ، کہ جس کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے اس کا اکثر ذکر کرتا ہے۔ آج ہم محبت جو ہے وہ دنیاوی طور پر اپناتے ہیں، ہم حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت اس سے کرو جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، اور وہ ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے، اس کے پیاروں سے محبت کرو کہ وہ محبت آپ کو قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ انسان جس کے ساتھ دنیا میں رہ کر محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ پریشانیوں کے حل کی طرف میں لے کر آ رہا ہوں کہ کس طرح سے ہم پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اگر ہم زیادتی کریں گے تو کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج کسی کے ساتھ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے تو کل ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ کامل مومن وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو کتنا پیارا آقا علیہ السلام کے تو ہر فرمان میں ایک نورانی جو ہے وہ چمک ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا ہو، ہم مسائل سے جو ہے وہ ہمارے مسائل ختم ہو جائیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو پھر ہم دوسرے لوگوں کو پریشانیاں دینا کم کر دیں۔ ہم زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھیں ہم گزر رہے ہیں، کوئی اگر شخص ہے ہم اس کی طرف حقارت کی نظر سے دیکھ لیں، یا ہم اسے کوئی جاتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر طنزیہ طریقے سے ہنس پڑیں تو یقیناً اس کا دل دکھتا ہے۔ جس شخص کے دل دکھانے سے دوسرے کا دل دکھے، اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے میں نے کئی اولیاء کرام کی جو سیرت کا مطالعہ کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ ان اللہ کے نیک بندوں کی سیرت میں ایک جو کامن بات ہمیں ملتی وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق کی مدد کیا کرتے تھے، کہ ان کی سب سے اولین ترجیح ہوتی تھی کہ مخلوق خدا کی مدد کیسے کی جا سکتی، اس سے بالا تر ہو کر کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم۔
تو اللہ کے نیک بندوں کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. آج جو خانقاہی نظام میں درباروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ شریعت کے خلاف ہو رہا ہے اور اس میں بہت بہتری کی ضرورت ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کے پاس میں یہ بات اس لیے ساتھ کر رہا ہوں کہ ہمارے چند احباب جو ہیں بلکہ کافی زیادہ لوگ جب پریشانی ہوتی ہے تو یہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں. تو ہمیں بزرگان دین نے اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور وہاں کیا کرنا ہے یہ بھی بتایا ہے. جو شریعت کے خلاف بات ہو اس سے بجائے کہ مسئلہ حل ہونے سے اور بگڑ جاتا ہے، کیونکہ ان اولیاء کرام نے ساری زندگی اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے اور علم پڑھا اور پڑھایا ہے، خود عمل بھی کیا ہے اور دوسروں کو کروایا ہے. لیکن آج یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ بات جو ہے وہ کافی بہتری کی طرف ہمیں لے کر آئے گی کہ ہمیں چاہیے. تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہونا ہے جب کوئی اور نہ ہو. وہ ایک بہترین وقت تہجد کا وقت ہے. ہم اس سے بہت پیچھے ہٹ گئے ہیں. ہم اللہ رب العزت فرشتوں میں فخر فرماتا ہے کہ بندہ دیکھیں میرے سارے بندے سوئے ہوئے ہیں، گہری نیند، آرام، میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں، اور جو ہے یہ میرا بندہ اٹھا ہے اپنے گرم نرم بستر کو چھوڑ کر اور وضو کیا ہے اور وضو کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے. 2 4 6 جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی نفل ادا کیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھا ہے اور میری بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو رہا ہے، عرض کر رہا ہے مولا میں بڑا گناہ گار ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. یقین جانیں اس کی وجہ سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں. بندہ اس وقت عرض کرتا ہے جب کوئی اور دیکھ نہ رہا ہوتا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں تو ممکن ہے دل میں خیال آ جائے کہ اس میں کوئی ریا آ جائے، دکھاوا آ جائے. لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے بندہ اپنے گھر میں یا کہیں بھی جب اکیلا کھڑا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے. تہجد کے نفل وہ وقت ہوتا ہے جب قبولیت کا مرحلہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت تہجد کے وقت میں جو ہے وہ آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت بندوں کے قریب ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت اذان فجر تک جو ہے وہ ندا دے رہا ہوتا ہے کوئی بندہ مجھ سے روزی مانگنے والا، ہے کوئی اپنی پریشانی کا حل تلاش کرنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی اپنے امتحانات میں کامیابی، یعنی مختلف قسم کی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آتی ہے. تو جو اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور جو سوئے رہتے ہیں وہ سوئے رہ جاتے ہیں. پھر تو بتانے کا یہی مقصد ہے کہ ہماری پریشانیوں کا حل اسی میں ہے کہ تہجد کے وقت اٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، نفل ادا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں. یقیناً ہمارے ہر مسئلے کا حل اس بات میں ہے. اور میں یہ بار بار جو نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی بات کرتا ہوں، یہ ایک ایسا عظیم وظیفہ اور عبادت ہے جو اللہ خالق کائنات خود بھی اور اپنے فرشتوں سے بھی جو ہے وہ پڑھواتا ہے. تو یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ رب العزت جب درود پاک پڑھتا ہے تو وہ درود بمانی رحمت ہے، یعنی اللہ اپنے محبوب پر رحمتیں بھیجتا ہے. تو ایک آخری بات میں کہہ کر پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں کہ جب بندہ چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو پھر بندہ نماز پڑھے، اور جب بندہ یہ چاہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے باتیں کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ کا کلام قرآن پاک کی تلاوت کرے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے اور ہماری پریشانیوں کو اپنی خاص رحمت کاملہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو ہے وہ حل فرمائے. آمین. ناظرین اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ سوال کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. الحمد للہ رب العالمین.